قرآن کے بارے میں تو کوئی شک اور شبے کی گنجائش ہی نہیں کہ جیسے جیسے قرآن اترتا رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لکھا دیتے تھے، صحابہ کرام اس کو یاد کرا دیتے تھے، لیکن کہیں پر جمع کیا ہوا قرآن نہیں تھا، الگ الگ لکھا ہوا تھا سب کے پاس۔ جیسے کہ ایک آیت 10 آیتیں اتری، اس وقت میں حضرت زید بن ثابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اللہ کے نبی نے ان کو لکھوا دی اور ان کو یاد کرنے کے لیے کہہ دیا، تو یہ 10 آیتیں حضرت زید بن ثابت کے پاس آ گئی۔ پھر جو ہے کچھ آیتیں اور اتری، دوسرے صحابی وہاں پر موجود تھے، ان سے لکھوا دیا، وہ ان کے پاس آ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف قرآن کریم کو لکھا جاتا تھا اور کسی چیز کو لکھا نہیں جاتا تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں پریس وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، تو ظاہر ہے کہ ہاتھ سے لکھاوٹ کی ساری چیزیں ہوتی تھیں، اور تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ صرف قرآن کریم کو لکھا جائے، اس کے علاوہ کسی چیز کو لکھا نہیں جائے، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا نہیں جاتا تھا۔ کیوں نہیں لکھا جاتا تھا؟ اس لیے کہ اس کی بھی ایک تاریخ ہے، اس کی بھی ایک ہسٹری ہے کہ پچھلی امتوں میں جو تورات زبور میں جو رد و بدل ہو گیا، جو تحریف ہو گئی، کہ اللہ کا کلام تھا، تورات اللہ کا کلام ہے، انجیل اللہ کا کلام ہے، لیکن اس میں جو گڑبڑ ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی کہ لوگوں نے لوگوں کی باتوں کو بھی اس میں شامل کر دیا تو گڑبڑ ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ صرف قرآن کو لکھا جائے گا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں لکھا جائے گا۔ چنانچہ جو ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، عمومی حکم یہی تھا کہ قرآن کے علاوہ کسی چیز کو لکھا نہیں جائے گا، البتہ بعض صحابہ کرام کو خصوصی طور پر اللہ کے نبی نے اجازت دی تھی کہ میری حدیثوں کو لکھا جائے۔ بہرحال تو یہ سب سے پہلی، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جس کا واقعہ تفصیل سے ہے، فضائل اعمال میں بھی موجود ہے، کہ ان کے زمانے میں یہ رائے ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، پھر اور صحابہ کرام کی، کہ یہ جو لکھا ہوا قرآن حضور کے زمانے کا الگ الگ جگہ پر اس کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع ہو گیا، پھر چلتا رہا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس قرآن کو سارے عالم اسلامی میں پھیلا دیا، تو یہ قرآن تو جمع ہو گیا، اور قرآن کے جمع کرنے کی بھی ایک تاریخ ہے۔ قرآن کی تمام آیتیں متواتر ہیں۔ کیا ہیں؟ متواتر۔ متواتر جو ہے یہ صحیح سے بڑھ کر ایک چیز ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، تو صحیح سے بڑھ کر ہے متواتر۔ متواتر کہتے ہیں کہ اتنے لوگ اس چیز کو بیان کرے کہ جن کا ایک ساتھ جھوٹ پر اتفاق ہونا ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر کئی لوگوں نے آ کر یہ بتایا کہ دنیا کے نقشے میں امریکہ نام کا ایک ملک ہے، تو ظاہر ہے کہ بہت سو نے ہم میں سے امریکہ کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اتنے لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ سب کے سب جھوٹ نہیں بول سکتے، اس کو کہتے ہیں متواتر۔ تو قرآن کریم کی جتنی آیتیں ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ متواتر ہیں، صحیح سے بڑھ کر ہیں، ان میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔